نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دیکھیں، ہم نے جو بات کرنی ہے نا سمجھنے سمجھانے کے انداز میں کرنی ہے۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی مسجد کا امام نہیں ہوں، آپ لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہوں۔ تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کیا ہے اپنے شوق سے، اور تھوڑا بہت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں جو کمی بیشی رہ جائے گی آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، لیکن ایک ذمہ داری کا احساس ہے جو مجھے آپ تک پہنچانی ہے بات۔ سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن کو نازل کیا ہدایت کے طور پہ، روشن نشانیاں اس کے اندر ڈالیں، اس کو ہم نے فرقان بنایا جو حق اور باطل کے اندر فرق کرتا ہے، یہ حلال حرام کی تمیز ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اب تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے، اور جو ہے نا مریض ہو یا سفر میں ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد گنتی پوری کر دیں۔ اور یہ ہم نے کیوں روزے کی عبادت دی ہے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اس نے تم کو دی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی اتنی بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی عبادت دی ہے کہ پورے مہینے بھوکے پیاسے رہو، صبح سے لے کے شام تک۔ حلال چیزیں بھی تمہارے پر حرام ہیں روزے کے درمیان، ان کو چھوڑو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ پھر جس رات کے اندر قرآن مجید نازل ہوا وہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اس کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی، جس قوم پہ نازل ہوا اس قوم کو پوری عالم کا سردار بنا دیا، جس نبی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کو تمام زبانوں کی سردار، جنت کی زبان قرار دے دیا۔ تو یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، اور آج ہمارے دل گناہوں سے اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے جنا وہ سیاہ ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب اس پر عمل کرنے یہ ہم پر اثر کیسے کرے گا؟ یہ ہم پر عمل کرے گا تو ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو اس کو ہر عمل وہ یہ سوچ کے کرے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقی شخص قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس قرآن کی ہدایت آ جائے گی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمارے گھروں کے اندر اس قرآن کے ذریعے سے برکت آ جائے گی۔ قرآن کے اندر شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کی شفا بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور قرآن کے لیے دعا آتی ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو بنا دے ہمارے دلوں کی بہار، ونور صدورنا، ہمارے سینوں کا نور، وجلاء احزاننا، اور ہمارے سارے غموں کی دوا، جلا کہتے ہیں دوا، وذہاب ہمومنا وغمومنا، اور ہمارے جتنے بھی وہم ہیں اور جتنے بھی ہمارے وہ خدشات ہیں ان کو دور کرنے والا بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اے اللہ قرآن کو بنا دے ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت۔
تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ قرآن مجید آیا تو لوگوں کے دل شیر و شکر ہو گئے، ورنہ اوس اور خزرج کے قبیلے مدینہ کے اندر سالوں سے جنگ لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن قرآن مجید نے ان کے اندر الفت و محبت پیدا کر دی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی. آج ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ زبان کی بنیاد پر سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان، اور جو ہے نا کہیں جو ہے نا مسلک کی بنیاد پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ. یہ دل کیوں پھٹے ہوئے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں. فلسطین کے اندر دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو ہم نے بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا. تو قرآن مجید کو تھامیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. اور دوسرا حکم جہاں فرمایا کہ الا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو. تو یہ دو کام اگر ہم کریں گے، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں گے، ہمارا روزانہ کا تعلق ہوگا قرآن مجید کے ساتھ. یہ کوئی گئی گزری چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ ہمارے گھروں میں پڑھا ہوتا ہے. ہمیں اپنی قسمتوں پر اپنے جو نا وہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے. حالانکہ اس کو تو روز اٹھا کے صاف کر کے چوم کے اور پڑھنا چاہیے، دل سے لگانا چاہیے. اس کے ہمارا دن اور رات قرآن کے ساتھ صرف ہونا چاہیے. ہم رمضان کے اندر بھی ہمارا وہ پہلے جیسا معمول نہیں تھا. پہلے لوگ بڑے ذوق و شوق سے پڑھا کرتے تھے. آج کل رمضان کے اندر بس جو ہے نا وہ کھانا پینا رہ گیا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ آخری راتوں کے اندر جو ہے نا وہ شاپنگ چل رہی ہوتی ہے. ایک ایک چیز کے لیے بازار جایا جاتا ہے. اب چوڑی کے لیے چکر لگ رہا ہے، اب جوتے کے لیے چکر لگ رہا ہے، اب دوپٹے کے لیے چکر لگ رہا ہے، سوٹ کے لیے الگ چکر لگ رہا ہے، دوپٹے کے لیے الگ چکر لگ رہا ہے. کتنی مبارک، کتنی قیمتی راتیں ہیں جن کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا قیمتی مہینہ ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تو یہ روزے کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. بچوں کو ذرا یہاں سے ڈالیں، شور ہو رہا ہے، بات سمجھ لیں. بچوں کو باہر بھیج دیں. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے انسان کو. انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر. یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم نے کچھ کھا لیا پی لیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح پوری زندگی میں اگر ہم یہ احساس پیدا کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام ہم کریں گے اللہ کی مرضی کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا. یہ تقوی ہے. جب یہ ڈر ہمارے اندر اللہ کے نافرمانی کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ہدایت بھی حاصل ہوگی، اور ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی. یہ غربت جو ہے نا، یہ بہت چھوٹا سا امتحان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میرا حشر قیامت میں فقراء کے ساتھ کرنا، کیونکہ فقیر اور غریب آدمی جو ہے نا وہ جنت میں امیر آدمی سے 500 سال پہلے داخل ہو جائے گا. کیونکہ جو امیر ہوں گے ان کو تو اپنے ساری نعمتوں کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور جو غریب آدمی ہوگا وہ بس تو اس سے جو فرائض ہوں گے، اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، اس کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو یہ 50 60 70 برس کی زندگی امتحان ہے. اس کو ہم اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ نہ سمجھ لیں، بلکہ یہ امتحان ہے. یہاں پہ ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے جو ابد الآباد کی زندگی ہے. وہاں پہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال تک پیدا ہوا. اور دنیا میں جس شخص نے، چاہے وہ اللہ کا بندہ ہو یا کوئی بندی ہو، پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہوگی. آپ کے محلے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو نا، بیمار ہو، فالج ہو، پوری طرح سے اپاہج ہو، بستر پہ سارا دن پڑا رہتا ہو، پیشاب پخانے کے لیے بھی دوسرے کا جو ہے نا وہ آسرا ہو، اور پیمپر کے پیسے ہی نہ ہو کہ وہ بار بار کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہوں، بستر بھی گندا رہتا ہو. ہمیں تو اللہ الحمدللہ ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رکھا ہے، ہمیں جو ہے نا اچھا صحت مند جسم دیا ہے، اور کھانے پینے کو جیسا تیسا کم ہو زیادہ ہو مل تو رہا ہے نا. لیکن ایسا شخص جس نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرشتوں سے بولیں گے جاؤ اس کو جنت کا صرف باہر سے نظارہ کرا کے لے آؤ.
وہ جنت کا نظارہ کروا کے لائیں گے فرشتے. اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا کی زندگی تیری کیسی گزری؟ وہ ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا. اللہ سے کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی. تو ایک جنت کا ذرا سا نظارہ کر کے، اور جس شخص کی پوری زندگی آسائشوں میں گزری ہوگی اس کو بلایا جائے گا اور لیکن وہ نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اس فرشتوں سے بولیں گے جاؤ اس کو جہنم کا باہر سے ذرا دور سے ہی نظارہ کرا کے آ جاؤ. وہ جا کے اس کو دور سے گھما کے جب لے کر آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتاؤ تمہاری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ یہ میں ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں امیر ترین شخص ہو، سونے کا نوالہ لے کے پیدا ہوا ہو، اسے کبھی اپنے ضروریات کے لیے کمانے کی ضرورت ہی نہ پڑی ہو، اور اس نے ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہو، صحت مند زندگی گزاری ہو، گھومنے پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، تفریح میں، مطلب ہر طرح کی دنیا میں جو آسائشیں بندہ سوچ سکتا ہے اس کے پاس ہر طرح کا مال و دولت ہو، بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، زیورات ہوں، سب کچھ ہو. سوچیں دنیا میں اگر ایسی زندگی بہت سے لوگوں کو ملی ہے، اللہ نے دی ہے، ان کے لیے الگ طرح کی آزمائش ہے، ہمارے لیے الگ طرح کی آزمائش ہے. تو اس کو جب جہنم کو نظارہ کروا کے صرف لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تیری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ بولے گا یا اللہ میری تو دنیا کی زندگی تکلیفات سے بھری ہوئی تھی، میں نے تو کبھی دنیا کی زندگی میں ایک آسائش بھی نہیں دیکھی. مطلب وہ ساری آسائشوں کو بھول جائے گا. تو ہم یہ سوچیں کہ وہاں جنت میں کیسی اللہ تعالیٰ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے. تو آج ہم دنیا کی زندگی ہے اس کو امتحان کے طور پہ گزاریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، نمازوں کی پابندی کریں اپنے گھروں کے اندر، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، پاکی ناپاکی کا خیال کریں، پردے کا خیال کریں، اور جو ہے نا وہ بڑوں کا ادب کریں. گھروں کے اندر جو ہے نا وہ یہ ساس بہو کے مسئلے بہت سارے ہوتے ہیں، ساس کو بھی اپنی ماں ہی سمجھیں اور ساس اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، خواتین بیٹھی ہیں ورنہ اور بہت ساری دین کی تعلیمات ہیں. غیبت سے خاص طور پہ بچیں. یہ جو تھوڑا سا خواتین میں ذرا باتیں کرنے کا زیادہ ہوتا ہے، سوری میں کوئی مردوں کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کی بات کر لی، اب کسی کی بات کر رہے ہیں تو اس کرتے کرتے اس کی کوئی برائی بھی بیان کر دی. تو یہ غیبت ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا. غیبت کرنا ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو یہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، یہ تو خیر غیبت تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو ہمیں اپنے آپ کو ہر گناہ سے پاک کرنے کی مکمل کوشش کرنی ہے. اور لیکن انسان خطا کار ہے. کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو توابون، جو توبہ کرنے والے ہیں. آدم کی، انسان کی صفت یہ ہے کہ جب وہ غلطی کر دیتا ہے وہ غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، غلطی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے. اور یہ ابلیسیت ہے کہ کوئی شخص غلطی کرے اور اس کو مانے نہ. شیطان نے غلطی کی لیکن وہ اڑ گیا کہ میری غلطی نہیں ہے، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور میں تو اس سے برتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو نے مجھے کیوں ایسا حکم دے دیا جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کے اوپر ڈال دیا. اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، غلطی ہوئی، فوراً احساس ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فوراً جو ہے نا، تو یہ انسانیت کی صفت ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. ہم سے بھی غلطی ہوگی. آج ابھی اللہ کی باتیں سن کے جو تھوڑا بہت ایمان کا ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، کچھ رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کل یہ کیفیت نہیں رہے گی. ہم بھول جائیں گے. ہم نماز کے ٹائم پہ جو ہے نا آرام کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم جسم کے غلام بنے ہوئے. ہمارا جو وجود ہے نا اس کے دو حصے ہیں، یاد رکھیں. ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے. جو روح ہے نا وہ اصل وجود ہے. جسم تو یہ لباس ہے جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک جسم دے دیا. جسم مٹی مٹی ہو جائے گا، جنت میں نیا جسم دیا جائے گا. اور جنت کے اندر جو ہے نا وہ جو جسم دیا جائے گا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ الگ قسم کا، مطلب یہ کہ بہت ہی بہترین اللہ تعالیٰ جسامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جنت کے اندر. تو جسم تو ایک لباس ہے. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، یعنی قیامت کے دن. مٹی سے جسم بنا تو اس کی غذا بھی مٹی سے آئی. ابھی آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کھایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا فرمائی. اور ان لوگوں کا بھی جو ہے نا وہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ جو ہے نا وہ اپنے مال میں سے خرچ کیا تاکہ ہم لوگوں نے اس میں سے کھایا. لیکن یہ سب کچھ مٹی سے نکلا ہے. جتنا بھی اناج ہے مٹی سے نکلتا ہے. ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اگر تو وہ جانور بھی مٹی سے ہی جو ہے نا، مٹی سے نکلا ہوا جو ہے نا وہ چارہ ہی کھاتے ہیں.
ہم اگر جو ہے نا دودھ پیتے ہیں یا انڈے کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی مطلب یہ ہے کہ جانور سے آتی ہیں، اور جانور کا چارہ مٹی سے نکلتا ہے، تو ہماری ساری غذا مٹی سے آتی ہے۔ جسم مٹی کا، سمجھنے والی بات ہے، جسم مٹی کا، غذا مٹی سے نکلی۔ اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ امر مطلب حکم، جس طرح بٹن دبایا پنکھا آن ہو گیا، بٹن دبایا لائٹ چل گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور اس کا حکم جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کن اور اس کا حکم جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے بھی ہزاروں حصے کی بھی دیر ہے کہ یہ جسم جو ہے نا یہی مردہ ہو کے ڈھیر ہو جائے گا، جو ہم اس پہ بڑا غرور کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا حکم ہے جو ہمارے اندر جاری و ساری ہے، جو روح ہے ربانی ہے، جو ہمارا اصل وجود ہے، جو جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے، اس روح کی بھی ایک غذا ہے۔ جس طرح جسم کی غذا مٹی سے نکلا ہوا کھانا ہے نا، اس طرح روح کی غذا کیا ہے؟ روح کیونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہ ابھی میں نے سنایا نا، یہ قل الروح من امر ربی، کہ کہہ دو کہ روح تو رب کا امر ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ جب ہم اس کلام کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہمیں آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بار بار قرآن مجید کو پڑھتے جائیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ جب ہمارا کوئی میسج آتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، SMS کے اندر، یا کسی نے جو نا کسی کو بھجوایا، تو ہم غور سے سنتے ہیں نا، غور سے پڑھتے ہیں، بار بار موبائل چیک کرتے ہیں کہیں کوئی امپورٹنٹ میسج نہ آیا ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا جو میسج آیا ہوا ہے 1400 سال سے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ کیا ہم اس کو کھول کے پڑھیں، کیا لکھا ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے؟ دنیا کی زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ بنائی ہے، تو اس امتحان کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایات بھی دی ہیں کہ نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اپنا خون بہایا ہے، کہ آج ہم اس دین کی خاطر اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے مسجد جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور عورتوں کی نماز گھر کے اندر، کیا اس دین کی خاطر ہم تھوڑا سا اپنا پسینہ جو نہیں بہا سکتے؟ تو یہ دین بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم تو ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ مل گیا، ورنہ ان سے پوچھیں کفار سے، جن کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کتنی ذہنی انتشار کے بعد، کتنا جو نا وہ سوچ بچار کے بعد وہ اسلام کی دولت میں داخل ہوتے ہیں، اور ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ لوگوں کا بھی ٹائم قیمتی ہے، آپ لوگوں کو گھروں کو بھی جانا ہے، اور آخر میں معذرت بھی کر رہا ہوں، ہم لوگ لیٹ بھی ہو گئے، آپ لوگوں کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال میسج میرا آخر میں یہی ہے، میں تھوڑا سا میری آواز تیز ہو گئی اور جوش میں ہو جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش میں آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، لیکن مقصد میں اصل میں بالکل شروع میں جیسے میں نے بات شروع کی تھی، دھیمے انداز میں سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن بس کیا کروں۔ تو سمجھنے والی بات دیکھیں وہ کیا ہے، رمضان کی لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، روزوں کا حاصل تقوی، اللہ کا ڈر۔ اب یہ ڈر جب ہمارے اندر ہو جائے گا تو ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اس کے لیے ترجمے اس کے والے قرآن سے پڑھنا پڑے گا، یا پھر کسی ایسی محفل میں جانا پڑے گا جہاں پہ قرآن کا ترجمہ، تشریح، بیان ہو رہا ہو۔ وہ آپ کو جہاں بھی آپ جانا چاہیں آپ جائیں، آپ کو جہاں جس عالم کے اوپر آپ کا دل ٹھکتا ہے، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، آپ جس بھی مسلک پر عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی مسلک کی بات نہیں، تو اللہ کا کلام ہے، جو بھی بیان کرے گا حق ہی بیان کرے گا۔ قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے، تو آپ لوگ ایسی محافل میں جائیے، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، تاکہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک تبدیلی پیدا ہو۔ زندگی آدھی گزر گئی، ابھی بھی اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے، تو ہماری اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ چڑیا کو دیکھ لیں، انڈے دیتی ہے، بچے آتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، ان کی زندگی اس طرح گزر جاتی ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں، کہ ہماری زندگی بس اس لیے ہم پیدا ہوئے، کھایا پیا، بڑے ہوئے، اگلی نسل پیدا کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بوڑھے ہو گئے اور پھر مر گئے۔ تو ہماری اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہماری زندگی بامقصد ہے۔ سب سے بڑی بات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
تو یہ ذمہ داری ہم کب ادا کریں گے؟ ہم تو اپنے جو نا وہ صبح یہ انہی بکھیڑوں سے نہیں نکل رہے. یہ بھی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں. ایک بار بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی تم پہنچا سکتے ہو. آپ لوگ سب یہ دلوں میں خیال پیدا ہوگا نا کہ ہمارے تو اپنے گھر کے اتنے مسائل ہیں، کھانے پینے کے لالے ہیں، بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے، کرایہ ادا نہیں ہو رہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جاب نہیں ہے، اتنے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، جو ہے نا پریشانیاں ہیں. ہم کیسے اللہ کی دین کی تبلیغ کا کام کریں گے؟ یہ یاد رکھیں ہر کسی کے اوپر فرض ہے. یہ صرف مسجد کے امام صاحب کے اوپر فرض نہیں ہے. صرف مسجد کے آنے دیں، اس کو آنے دیں، اس کی امی کے پاس آنے دیں. اچھا کوئی بات نہیں. تو یہ صرف یہ ہر مسلمان کے اوپر، ہر امتی کے اوپر فرض ہے. لیکن فرق ہے. ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے 8 سال تک درس نظامی کیا، مدرسے کے اندر دین کی تعلیم حاصل کی، تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور ہم عام لوگ ہیں، ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتا، لیکن ہم بھی کم از کم ایک آیت تو پڑھ کے کسی کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. کلمے کا مفہوم تو سمجھا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ بہت بڑی ہدایت ہے. یہ کلمہ جو ہے نا وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالیں اور دوسرے پلڑے کے اندر زمین و آسمان سب ڈال دیں، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. تو یہ کلمہ ہی سے پڑھ کے سناتے رہیں تو ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی. باقی نماز ہے، دن بھر میں کوئی 48 سے 49 رکعتیں ہیں، فجر سے لے کے عشاء تک اگر گنتی کریں. سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 48 مرتبہ. اور ہمیں ترجمہ نہیں پتہ کہ اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جو کہ گمراہ ہو گئے یا پھر جن پر تیرا غضب ہوا. تو یہ اتنا چھوٹا سا ترجمہ ہے. اس کو تو آج ہی یاد کر لیں، کل تک اس کو یاد کر لیں، 2 دن میں یاد کر لیں، ہفتے بھر میں یاد کر لیں اگر بہت زیادہ کمزور ذہن ہے. لیکن اس کو یاد تو کر لیں. کتنی مرتبہ بار بار پڑھنا ہے؟ ہم صرف جو ہے نا وہ اسے رٹے کے انداز کے اندر بس پڑھتے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا پیدا ہو جائے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر. اور پھر جو ہے نا روزوں کی عبادت کا جو حاصل تقویٰ ہے، اصل میں مقصد یہ ہے کہ رات کو جب ہم قرآن کو پڑھیں، تراویح کی نماز میں قرآن کو سنیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے جو ہے نا وہ کیا نام ہے اربوں انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو رہی ہے. یہ جو ہے نا وہ کندن، یہ جو ہے نا ہمیں اس بھٹی سے کندن بن کے نکلنا ہے. یا ہم بھی جو ہے نا وہ بس جو ہے نا وہ ایک کچرا ہوتا ہے نا، جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے دھات کو، تو اس میں سے دھات، جو خالص دھات ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو ہم کچرا ہیں یا ہم کندن ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں تو جو ہے نا وہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہترین دین دی ہے، بہترین دین دیا ہے، بہترین کتاب دی ہے، جو ہے نا وہ ایک بالکل انصاف اور مبنی نظام دیا ہے. تو ہمیں اپنی اہمیت کو سمجھنا ہے، اپنی اس امت کی امتی ہونے کے ناطے اپنی بھی عظمت کو سمجھنا ہے، اور اللہ کی، قرآن کی اور اللہ کے دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو صحیح انداز میں سمجھنا ہے. صرف نعرے والی نہیں، نعروں والی محبت نہیں، جو کہ جو ہے نا وہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. حرمت رسول پر جان تو قربان ہے، لیکن ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹوپی پہننے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. حرمت رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے. ہاں جوش اتنا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ جان بھی قربان ہے. تو ثبوت تو دیں کہ جب جان قربان کرنے کا موقع آئے تو ہاں اس وقت تک ثبوت تو دیں. شہادت جو ہے نا، شہادت ایک آخری شہادت ہے، جو اپنی جان کی قربانی دے کے شہادت دیتے ہیں جب کافروں سے جنگ کا موقع آتا ہے. وہ آ چکا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے لیڈران جو ہے نا وہ بے غیرت ہیں. جیسے عوام ہے ویسے حکمران ہیں. تو ہم کیونکہ دین پر نہیں ہے تو ہمارے پر حکمران بھی ایسے مسلط ہیں، اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن حکمران جو ہے نا ان کو کوئی جو ہے نا وہ ان کی اپنی آسائشیں ہیں، ان کی اپنی زندگی آسائشوں میں گزر رہی ہیں.
الل و ترلو میں گزر رہی ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ موقع کل کو آ جائے تو کیا ہم اس قابل ہیں؟ جنگ کا موقع ہے. آج اگر آرمی چیف جو ہے نا پاکستان کے آواز لگاتے ہیں کہ بھئی ہم نے جانا ہے جہاد پر، ہم میں سے کتنے تیار ہوئے گے؟ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ صبح ہمیں اٹھا کے مسجد تک لے کے نہیں جاتا، یا خواتین کو اگر گھر میں نماز پڑھنی تو صبح اٹھا کے مصلے پہ کھڑا نہیں کرتا. تو ہمارا ایمان کہاں سے ہمیں لے کے جائے گا جہاد کے لیے؟ تو دنیا میں جو مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، مشکلات کو جھیلنا ہے. ان کو جھیلنے کا، صبر کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے فرمایا ہے، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. تو نماز پڑھیں گے اور صبر کریں گے تو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی. لیکن یہ نا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری کتنی استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو تکلیف نہیں ڈالتا، اس کو مکلف نہیں ٹھہراتا. تو ہم اتنا ہی مکلف ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اور ہمیں خود کو پتہ ہے کہ ہماری استطاعت کتنی ہے. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ ہم جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، اور جو ہے نا وہ فحاشی اور یعنی سے، اور جو ہے نا موسیقی سے، اپنے آپ بے پردگی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پردہ کرنے پر پابندی ہے، لیکن ہمارے تو پابندی نہیں ہے نا. تو جہاں پابندی ہے، فرانس کے اندر، وہاں بھی مسلم خواتین جو ماسک پہنتی ہیں، جو سرجیکل ماسک ہوتا ہے، یا پھر پردہ کرتی ہیں اور ہزاروں روپے کا فائن بھرتی ہیں. باہر کبھی جائیں اگر شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں جائیں اور پولیس پکڑ لے کیونکہ فرانس میں پردے پر پابندی ہے تو ان کو فائن دینا پڑتا ہے. وہ لوگ فائن دے کر پردہ کر رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس سے ہماری خواتین کا حال دیکھ لیں. اور مرد بھی کوئی کم نہیں ہے، مردوں کو نظروں کی حفاظت کا کہا گیا ہے، لیکن مرد بھی اپنا کام نہیں کر رہے. بہرحال بات لمبی سے ہوتی جا رہی ہے. آپ سب لوگوں سے بہت معذرت، میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا. بس دعا کر لیتے ہیں آخر میں. اللہم، سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم اجعل القرآن لنا حجتا یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ وسعت والا آسانی والا رزق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما، ہمارے گھروں سے ناچاکیوں کو دور فرما. ہمیں باہم شیر و شکر کر دے، ہمارے اندر محبت پیدا فرما، الفت و محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. ہمیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رحمی رشتوں کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہنوں کی وراثت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مالک مکان ہے وہ کرایہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. جو کرایہ دار ہیں وہ مالک مکان کے حقوق ادا کریں. یا اللہ جو عوام ہے وہ ریاست کے حق ادا کرے، ٹیکس ادا کرے. اور جو حکومت ہے یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو ہم پر رحم فرمائے، جو ہمارے حقوق ادا کریں.
یا اللہ ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، اس کے اندر دین کا بول بالا فرما، اسلام کا نظام قائم فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے روزے ہم رکھ رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ تو قبول کرنے والی ذات ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری عبادتوں میں بھی کمزوری ہے، ہمارے فرائض کے اندر بھی کمزوری ہے، کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، یا اللہ تو معاف فرما دے، اور ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کو تو قبول فرما دے۔ یا اللہ میں اور میری ٹیم ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک تیری نعمتوں کو پہنچائیں، تجھ سے بہتر تو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، تیری تقسیم کے آگے تو کسی کی تقسیم نہیں ہے، لیکن ہم اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، پورے مہینے کا ارادہ جو کیا ہے 5000 لوگوں تک افطار کروانے کا، یا اللہ تو اس میں ہمیں کامیاب فرما۔ یا اللہ جو ارادہ کیا ہے 3000 راشن لوگوں میں بانٹنے کا، اس کے لیے بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، تیرے ایسے بندے جو پچھلے سالوں میں بہت پیسے دیا کرتے تھے، بہت مال خرچ کیا کرتے تھے، وہ بھی پریشان ہیں یا اللہ، لیکن جو ہے نا وہ مال سے نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے اور ارادے سے ہوتا ہے اور ہمت سے ہوتا ہے، وہ ہمت تو ڈال سکتا ہے لوگوں کے اندر۔ یا اللہ جن کو تو نے مال دیا ہے ان کے اندر ہمت پیدا فرما تاکہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں اور غریبوں تک جو ہے نا وہ مال پہنچے، غریبوں تک وہ نعمتیں پہنچیں۔ تو جو ارادہ کیا ہے 3000 راشن کا، یا اللہ تو اس میں کامیابی عطا فرما۔ اور ایک اور ارادہ میں نے کیا ہے قرآن مجید تقسیم کرنے کا، 3000 قرآن مجید، اس کے لیے بھی کچھ 9,60,000 روپے کی رقم درکار ہے۔ یا اللہ تیرے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ہمارے خلوص میں کمی ہے، ہماری محنت میں کمی ہے، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، یا اللہ تو جیسا تیسا ہے قبول فرما لے، اور یہ جو ارادہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے جہاں کہیں بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں ان سب کو قبول فرما۔ ہم بھی ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، باقی ہزاروں لوگ اس طرح کے دسترخوان چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر روڈوں پر لوگوں کو، تیرے مخلوق کو افطاریاں کروا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، یا اللہ ان محنتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما، یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی محنت ہم کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں نے دیکھ لیا، بہت پیارا ہے۔ یا اللہ تو نقطہ نواز ہے، یا اللہ تو چھوٹی سی بات پہ بھی جو ہے نا بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے، یا اللہ تو ہم سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، جنت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، آسان حساب کتاب عطا فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہو گئے، جیسی زندگی گزر گئی، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما، ان کو امت کا لیڈر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بڑی سوچ عطا فرما، یا اللہ بجلی جلی جاتی ہے اندھیروں میں، ہماری زندگیاں بھی اندھیر ہو چکی ہیں، یہ ہمارے ہی گناہوں کا، ہمارے ہی جو ہے نا اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے حکمران بھی ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے حکمران ہمیں عطا فرما جو ہم پر رحم فرمائیں یا اللہ، اور تاکہ ہم ان آزمائشوں سے نکل کر تیرے دین کے کام کرنے کی فکر کریں، جو بڑا کام ہے جس کے لیے تو نے ہمیں مبعوث کیا ہے، جس کے لیے تو نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ یا اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان میں تیرے نبی کی زبان سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور تیرے نبی نے اس پر آمین کہی، 3 بد دعائیں کی، بلکہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروائے، اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے بوڑھے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے اپنی بخشش کا فیصلہ نہ کروا دے، اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، مطلب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اور وہ ان پر درود شریف نہ بھیجے، ایسا کنجوس کہ وہ حضور پر جو ہے نا وہ درود شریف نہ بھیجے۔ تو اس پر تینوں بد دعاؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ممبر پر چڑھتے ہوئے تینوں بد دعاؤں پر آمین کہی۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کی بد دعا ہم پر بھی اثر کر جائے اور ہم جو ہے نا رمضان کو ضائع کر دیں، اپنے والدین کی خدمت نہ کریں، یا پھر جو ہے نا نبی پر درود شریف نہ بھیجیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی ہلاکت سے بچا، ہمیں اپنی نبی کی شفاعت عطا فرما، ہمیں قرآن کی شفاعت عطا فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب۔